22 ہم گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہیں۔ ایک بڑا کٹھن اور سخت مرحلہ گزارا ہے یہاں والوں نے بھی، کورونا کووڈ کا مرحلہ۔ جی، کورونا کووڈ کا مرحلہ بڑا سخت گزرا ہے یہاں پر، اور میں معلومات لیتا رہا ہوں، کل رات سے ہم یہیں ہیں۔ ایک ایک گھر سے کئی میتیں اٹھی ہیں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے، اور صبر پر اللہ پاک اجر عطا کرے۔ اٹھتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ جو چلے گئے یقیناً ان کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، بلکہ شاید آپس میں نے دیکھا ہے کل سے یہاں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ سٹوریز لگی ہوئی ہیں، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تو یوں ہو گیا، ایسا تھا، ایسا تو یوں ہو گیا، بھائی تھا تو یوں ہو گیا، پھر اس کا بھائی تھا تو یوں ہو گیا، بیٹا اس کمرے میں تھا، والد اس کمرے میں تھا، دونوں مل نہیں پا رہے تو یوں ہو گیا، لڑکی کے ساتھ یوں ہو گیا، لڑکے کے ساتھ یوں ہو گیا، ماں کے ساتھ یوں ہو گیا۔ مجھے یوں بتایا، آپ یاد ہے آپ آئے تھے لاسٹ ٹائم، یہ آپ کو ہاں یہ اب نہیں ہے، یاد ہے یہ اب نہیں ہے۔ تو یوں میں کل سے میں اصل میں رات سے یہ زیادہ موضوع میرے ساتھ زیادہ رہا ہے یہاں پر گلاسگو میں۔ یقیناً اپنے مرحومین کو بندہ یاد کرتا ہے، اور جب بھی یاد آئے مغفرت کی دعا بھی کیا کریں، اور ان کے لیے احسان ثواب بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، ان سب کی بخشش فرمائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کووڈ اگر کم ہو گیا یا چلا گیا تو کیا ہم نہیں جائیں گے؟ کیا موت صرف کورونا سے آتی ہے؟ موت صرف کووڈ سے آتی ہے؟ بلکہ کازز آف ڈیتھ میں اس وقت کووڈ تو شاید بہت نیچے آ گیا ہوا، لیکن اور بہت سارے کازز آف ڈیتھ ہیں جو اس وقت ایکٹیو ہیں اور لوگ جا ہی رہے ہیں۔ تو میں نے بیان کے شروع میں نے یہ ذہن بنایا کہ ہم اپنی موت کو نہ بھولیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہاں کافی اس کو ڈسکس کیا گیا آج کل سے، آپس میں آپ کر کے تھک گئے ہو گئے۔ اب جب بھی کوئی نیا آدمی آتا ہوگا تو اس کے ساتھ ڈسکس یہ ہو جاتی ہوگی، تو کوئی اور آئے گا، فیملی ممبر آئیں گے اور جان پہچان والا آئے گا، تو ایک چیز سٹوریز ریکال ہوتی ہیں، پھر بندہ اس کو ڈسکس میں لیتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ پیارے اسلامی بھائیوں، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جس سے موت سے نصیحت نہ لی وہ کس سے نصیحت لے گا؟ اور ہم نے تو وہ وقت آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھا ہے کہ ایک وقت ایسا ہی یہ وقت گزرا ہے کہ باپ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے، بیٹا ہاتھ نہیں لگا پاتا۔ باپ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہے، بیٹا ہاتھ نہیں لگا پاتا، بیٹے کی ڈیتھ باڈی ہے، باپ ہاتھ نہیں لگا پاتا، بیوی انتقال کر گئے، شوہر کچھ نہیں کر پا رہا، شوہر انتقال کر گیا، بیوی کچھ نہیں کر پا رہی۔ یہ سب ہم سب دیکھ کر آئے، مطلب یہ سب وقت گزرا ہے ہمارا۔ اور میڈیکلی ٹرم اپنی جگہ پر چل رہی تھی، اور میڈیکل اور جو انسٹرکشن تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کا بھلا کرے، انہوں نے ان حالات میں بھی ہمارے فوت شدگان کو بے یار و مددگار چھوڑا نہیں تھا۔ انہیں بھولیے گا مت کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جہاں کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کی دعوت اسلامی والوں نے ہمارے مرحومین کو غسل دیے ہیں، کفن دیے ہیں اور دفنایا بھی ہے، فرض کفایہ پورے کیے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے، دعوت اسلامی کا ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا، ایک شعبہ تھا دعوت اسلامی کا، تو جنہوں نے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں اپنے مرحومین کو آپ ایصال ثواب کریں گے تو ان مبلغین کو، ان اسلامی بھائیوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور یہ ایک میں کہتا ہوں دنیا کا ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہوگا دعوت اسلامی نے، کیونکہ یہ صرف اسکاٹ لینڈ کی بات نہیں ہے۔ ابھی مجھے ہمارے اسلام بھائی بتا رہے تھے ایسٹ لنڈن میں کتنی تھی ایوریج روزانہ کی؟ 18 سے 20 ایوریج ہوتی تھی کفن دفن کی، ڈیلی بیسس کے اوپر۔ آپ کے یہاں بھی پتہ چلا قبرستان کم پڑ گئے، دوسری جگہیں لی گئی ہیں۔
تو دنیا بھر کا یہ حال ہوا، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا، میں الحمدللہ اللہ کا شکر ان معنوں کا ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے مبلغین کو ہمت دی، طاقت دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیا کہ وہ اس معاملے میں اللہ پر کافی بھروسہ کر گئے کہ چلو یار، کیونکہ فرض کفایہ ہے، کفن دفن یہ سب فرض کفایہ ہے۔ خیر، میں نے کہا آپ کو ریمائنڈر کروا دوں کہ کووڈ جانے کے ساتھ موت کا وہ گیا نہیں ہے، موت کبھی بھی آ جائے گی، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ کئی ایسے چلے گئے جن کو کچھ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، یعنی کووڈ نے تو بعد میں بتایا کہ میں کووڈ ہوں، پہلے تو کئی لوگ چلے گئے نا دنیا سے، پھر ان کے سارے ٹیسٹ وغیرہ اور سب پر بتاؤ اچھا بھائی کوئی کووڈ نام کی چیز آئی ہے جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ بھی اللہ کی ایک بس مرضی ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینی چاہیے کہ جب موت کا وقت آئے گا اب وقت مہلت نہیں ملے گی، آپ بولو ایک سبحان اللہ کہنے کی مہلت ملے وہ بھی نہیں ملے گی۔ اور بعض اوقات موت پھر ایسے حالات میں آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو عافیت دے، اللہ آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے، ہمارا دین سلامت رہے، ایمان سلامت رہے، عزت آبرو سلامت رہے، اللہ خیر ہی خیر کرے اور ایسی خیر فرمائے کہ ہم کو مدینے میں موت آ جائے، بس مدینے میں مرنا ہے بس۔ یہاں ابھی بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی یہیں کہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا، ایک مسلمان بیٹی ہوگی، اس کا انتقال ہو گیا، 15 دن کے بعد اس کی ڈیتھ باڈی دی گئی ہے۔ 15 دن تک اس کی ڈیتھ باڈی، جو بھی ایک پروسیجر ہے، میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں، ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے بعد 15 دن کے بعد ڈیتھ باڈی دی گئی ہے۔ اللہ 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 ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اللہ ہمیں مدینے میں مرنا نصیب فرمائے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، کہیں اور مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ مدینے میں مریں گے انشاءاللہ، جب اللہ کرے ہمارا آخری وقت ہو تو ہم مدینے میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہیں ہماری روح نکل جائے، اور اس کے لیے بس دعا کرتے رہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب کے دیار میں میرا انتقال ہو جائے، یعنی یہیں پر میرا مدفن ہو، یعنی آقا کے مدینے میں، اور یہی ہوا، آپ پر شہادت وہیں ہوئی ہے، وہاں پر حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے، اور شہید ہو کر جگہ کہاں ملی؟ پہلو میں مزار عتیق و عمر کی ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہیں تو ایک طرف مطلب آپ کے قدموں میں فاروق اعظم بھی وہی ہیں، صدیق اکبر بھی وہی ہیں۔ اللہ کریم ان کی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ تو بس اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، سوچ بدلنی ہے، خیالات بدلنے ہیں، احساسات بدلنے ہیں، اور اپنے اندر کوئی چینجز لانی ہے۔ برسوں گزر جاتے ہیں، ہمارے اندر چینجز نہیں آتی۔ آج ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹاپک کو، اور دیکھیے کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک روایت پہلے میں آپ کو بیان کروں گا، اس روایت کو سنیں اور غور فرمائیے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے علاوہ کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا، جو اپنے دین کو لے کر، یعنی اس کی حفاظت کی خاطر، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے گا اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کہ میرا دین بچا رہے، میرا ایمان بچا رہے۔
اس وقت جس زمانے کی یہ بات کی جا رہی ہے، یہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ اس وقت روزی روٹی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر یہ راستہ اختیار نہیں کیا جا سکے گا. لوگ اللہ کو ناراض کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہے ہوں گے. جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا. اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی بربادی ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی بربادی رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی. عرض کی گئی یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا اسے روزی روٹی وغیرہ کی کمی پر، یعنی کہ کم آمدنی پر شرم دلائیں گے. اس وقت وہ اپنے آپ کو بربادی کی جگہوں میں لے جائے گا. یعنی اب وہ ایسی جگہوں پر جا کر روزی روٹی کمائے گا جہاں پر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. کس کی وجہ سے؟ یا تو بیوی بچوں کی وجہ سے، وہ نہیں ہوں گے تو والدین کی وجہ سے، وہ نہیں ہوں گے تو رشتہ دار اور پڑوسوں کی وجہ سے. کیسے یہ ہوگا؟ اس کو کم آمدنی پر آڑ دلائی جائے گی. کیا ہم غور کرتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیتیں ہم اپنے کچھ رائٹ لیفٹ میں یا خود اپنے وجود میں، اپنے گھر میں پاتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آپ کے ساتھ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بندہ اس بات کی کوئی وہ نہیں کرے گا کہ یہ جو پیسے کما رہا ہے وہ کہاں سے کما رہا ہے، یعنی حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ بھی حدیث پاک میں، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر آج ہم جرنلی طور پر یہ بات غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری آمدنی حلال ہے یا حرام، جائز ہے، تو شاید کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں حرام کما رہا ہوں، الا یہ کہ جو بالکل واضح طور پر حرام کما رہا ہوگا، دھندا ہی کاروباری شراب کا کر رہا ہو، جوئے کا اڈا چلا رہا ہے اور اس طرح کے قریب بالکل، تو اب وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں 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 نہیں؟ وہ یہی کہہ سکتا ہے مجبوری ہے. تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا مجبوری کا؟ وہ واضح حدیثیں موجود ہیں شراب کے تعلق سے. مگر جرنلی طور پر ہم عموماً نہیں کہتے کہ میں حرام کما رہا ہوں. اچھا، آپ اس سے پوچھو بھائی آپ حلال کما رہے ہیں تو کیسے؟ آپ نے کوئی مفتی سے پوچھا، کوئی عالم سے پوچھا، کوئی اپنی ٹیسٹ ویسٹ کرائے؟ جیسے کہ یا میں تو فٹ ہوں، مجھے تو نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کولیسٹرول ہے، نہ ٹرائگلیسرائڈ ہے، نہ یورک ایسڈ ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم اسے پوچھیں گے تو صحیح نا بھائی کب ٹیسٹ کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا؟ نہیں یار ٹیسٹ تو نہیں کروایا تھا. جب ٹیسٹ نہیں کروایا تھا تو پتہ کیسے چلا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا پتہ اندر میں چیزیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہو، گردہ فیل ہونے کے قریب ہو، پھیپڑا ختم ہونے کے قریب ہو، وال بند ہونے والا ہو، ہارٹ فیل ہونے والا ہو، آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے، آپ تو کھائی پیے چلے جا رہے ہیں اور جناب مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ٹیسٹ کروایا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے؟ پہلے پورا ٹیسٹ کروا لیں، ٹیسٹ کرانے کے بعد کہہ سکتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ٹیسٹ میں آیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے. ٹیسٹ رپورٹ بھی تو غلط ہوتی ہیں. ہم یہ کہیں گے بھائی رپورٹ میں آیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کبھی ہمارا کاروبار ٹیسٹ کیا ہے ہم نے؟ کبھی بزنس کو ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کی کو رپورٹ کروائیے یار بھائی، بتائیے کہ یہ میں بزنس کرتا ہوں، میرا وے آف ارننگ ہے، جو میری آمدنی میری آتی ہے، ایون میں جاب کرتا ہوں یا میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، سروسز پرووائڈر ہوں، یا میرا کوئی ٹریڈنگ کا کام ہے، واٹ ایور، یا میرا امپورٹ ہے یا میرا ایکسپورٹ ہے، لوکل ہے، ڈومیسٹک ہے، سراؤنڈنگ کنٹریز کے ساتھ ہے، کچھ بھی واٹ ایور جو بھی میری ارننگ ہے، جسٹ ون ٹائم بھی کبھی ہم نے اپنے بزنس کی کو رپورٹ لی ہے؟ قانونی رپورٹ بنتی ہے،
سالانہ بیلنس شیٹ رپورٹ بنتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ریٹرنز فائل کرنے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے. ضرور نہیں کہ ہر سال پکڑے جائیں، لیکن پکڑے جائیں گے. دنیا میں پکڑے جانے کے خوف نے ہمیں ہماری رپورٹ تیار کرنے پر مجبور کیا نہیں کیا؟ کہ آخرت میں چھوٹ جانے کے خوف اور آخرت میں چھوٹ جانے کی امید اور پکڑے جانے کے خوف سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں اپنے بزنس کی شرعی رپورٹ لے لوں کہ میرا بزنس حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. میں گھر میں لا کیا رہا ہوں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 29 میں جو ارشاد ہوا اس کا ایک حصہ بیان کرنے جا رہا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. اچھا، اب یہ جو بیان ہوا تو باطل طریقے سے مراد، اب ڈیفینیٹلی آیت ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے، تو اب یہ بھی تو سمجھنا ہے نا بھائی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. تو اب ایک کوشچن تو ہے نا، باطل کیا؟ لفظ باطل کیا؟ ہم کیسے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے یہ باطل ہے یہ باطل نہیں ہے؟ تو یہ بات ہمیں مفسر بتائیں گے جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں. لہذا صراط الجنان کی تفسیر میں باطل کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو کیسے ہم باطل کو سمجھیں گے؟ تو باطل کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، اب غور کیجئے گا. جھوٹی قسم، سود، چوری، جوئے کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب کے ذریعے تو مال دبا لیتے ہیں، گانے بجانے کی اجرت، گانے بجانوں کے ذریعے جو اس وقت تو یہ تو بہت بڑا بزنس بنا ہوا ہے، بہت بڑا مطلب پروفیشن بنا ہوا ہے. کنسرٹ ہو رہے ہوتے بڑے بڑے، تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بلکہ ایک وقت امیر اہل سنت سے بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ کنسرٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، فنکشن وغیرہ، گانے بولتا ہے، یہ سب کرتے ہیں، تو یہ ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اسے ہسپتال بناتے ہیں، تو اسے فلاں کام کرتے ہیں، یعنی کہ کار خیر کے کام کیے جاتے ہیں. اس کی تمام انکم کو وہ یہ بعض اوقات یہ کوئی نام ہے اس کا جو اس طرح کے بینیفٹس میں کیے جاتے ہیں. تو جی آمد نہیں تو یہ کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ تو امیر سنت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا کسی گھر میں ڈاکہ مارو اور کسی کی مدد کر دو، تو کیا ڈاکہ مار کر کسی کی مدد کرنے کی شریعت اجازت دے گی؟ نہیں دے گی. تو ڈاکہ مار کے اجازت تو نہیں ملے گی. تو یہ گانے بجانے کی جو آمدنیاں ہیں، یہ اگر کوئی ایسے مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، دنیا میں کہیں بھی اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کو کنسرٹ کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، گانا بولتے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتے ہیں، واٹ ایور، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں اور اسلام و دین کے احکام کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ گانے بجانے اور موسیقی کے یہ جتنے بھی ہمارے جو نظام ہیں، یہ اللہ اور پاک اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی جو آمدنی ہے یہ بھی باطل ہے. یہ جو قرآن کریم کے سورہ نساء کے تحت جو میں نے فرمایا باطل، یہ اس میں گانے بجانے کی آمدنی بھی آ جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے علاوہ یہ باطل بیان ہوا. اس کے علاوہ رشوت کا لین دین، ڈنڈی مارنا، یعنی ڈنڈی مار کے جو ہم لین دین کرتے ہیں، سودا بیچتے ہیں، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ مارنا، یہ بتہ خوری، اور یہ جو کڈنیپنگ کرتے ہیں، کڈنیپنگ کرنے کے بعد پرچیاں بھیجتے ہیں، فون کرتے ہیں، یہ جتنی بھی آمدنیوں کے ذرائع نا جو یہ بیان کیے ہیں، یہ اس شریعت نے ان تمام تر کو حرام قرار دیا ہے. اب بندہ اس پر غور کرے، اور اس کی اور ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر وہ پڑھے کتابوں کو، انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل ملے گی. تو حرام مال
کہیں میں حرام مال تو نہیں کما رہا. جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، وہ یہی ہے. مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے سن رہے ہیں، یا آپ یہاں مسجد میں آپ دیکھ کر سن رہے ہیں، سب کو اس بات کے لیے سیریس ہونا. دیکھیں سب بات ہے سیریس ہونے کی، سب کو سیریس ہونا چاہیے کہ میں یہ آمدنی کا ذریعہ میرا حلال ہے کہ حرام ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میں حرام کھا رہا ہوں، بچوں کو حرام کھلا رہا ہوں، بچیوں کو حرام کھلا رہا ہوں، فیملی کے اندر حرام لا رہا ہوں. یہ صرف بزنس مین کے لیے نہیں ہوتا، یہ ملازم کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ اپنی جاب کو، اپنی جو سیلری ہے اس سیلری کو بھی کمپلیٹلی یا اس کو کسی نہ کسی پارشلی طور پر اس کو بھی یہ ناجائز کر دیتا ہے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے شریعت کا حکم ہے. شریعت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے. انبیاء کرام کو بھی حلال روزی کے بارے میں حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مطلب کہ اس کے حلال روزی کمانے کا ہی حکم دیا ہے. تو اپنی روزی کو، اپنی آمدنی کو حلال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرام کی نحوستیں میں حرام کی نحوستیں میرے مقدر میں آ جائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو. ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، سعد اپنی غذا پاک کر لو. اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے سعد اپنی غذا کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 روز کے عمل قبول نہیں ہوتے. اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. ایک اور حدیث سنیے، اللہ اللہ. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر مٹی ہے، گرد ہے، ڈسٹ ہے اس کی بدن پر، اور وہ اپنے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب پکارتا ہے. حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، لباس حرام ہے، پینا حرام ہے، غذا حرام ہو تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی دعا کے قبول ہونے، عبادت کے قبول ہونے کے لیے بھی جو بنیادی چیز ہے پیارے اسلام بھائیو، وہ رزق کا حلال ہونا ہے. اور اس کی حلال کی بھی برکت ہے، ایسا نہیں، حلال کی بھی بے شمار برکتیں ہیں. حرام کی جہاں پر نحوستیں لکھی ہیں، حرام روزی کے نقصانات لکھے ہیں، وہاں رزق حلال کی برکتیں بھی لکھی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو حلال روزی کے بھی فضائل سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حلال روزی بھی کمانی، حلال روزی کے فائدے بھی ہیں. مگر یہاں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حرام روزی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام روزی کی نحوستوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، اور ہم جب بھی کمائیں حلال ہی کمائیں، حرام روزی سے دور بھاگیں. اتنا دور بھاگیں کہ یہ ہمارے نہ بچوں کے حصے میں آئے، نہ پیچھے ہم اسے چھوڑ کر مرے. کہ جو حرام سے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہے. اللہ پاک کے پاک من قبول فرماتا ہے. جو حرام سے صدقہ کرے گا اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اور چھوڑ کر مرے گا تو اس کے لیے عذاب قبر کا وہ سبب بنتا ہے. کوئی ایک بینیفٹ نہیں ہے، ایک بینیفٹ نہیں ہے. اب وجہ کیا ہے کہ ہم حرام روزی کے تعلق سے اتنے حساس نہیں ہوتے ہیں؟ بعض اوقات بندے کو دھن ہوتی ہے پیسے کمانے، میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں. کیوں بھائی؟ آسائشوں کے لیے، گاڑی کے لیے، بنگلے کے لیے، یہ وہ، جو چاہوں وہ مجھے مل جائے، جو چاہوں میں وہ لے لوں. مگر میرے پیارے اسلام بھائیو، اگر خدا نہ خواستہ حرام روزی سے ہم نے دنیا میں آسائشیں حاصل کر بھی لی، مکان بھی ہو گیا، بنگلہ بھی ہو گیا، پراپرٹیز بھی بن گئی،
چلے آپ نے فیملی کو بھی سیٹل کر لیا، ان کو بھی اسٹیبلش کر لیا، ان کو بھی آپ نے سپورٹ کر دیا، میں کہتا ہوں آپ نے خاندان بھر کو سنبھال لیا، خدا نہ خواستہ پیچھے روزی آرام کی ہے، لیکن ایک دن مر کے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا؟ کیا یہ حرام کا مال چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے؟ اگر اس حرام کے مال سے کوئی نیکی کے نام پر کام کیا بھی ہے تو قبول کیسے ہوگا؟ اللہ پاک ہے، پاک مال قبول فرماتا ہے، تو چھوڑ کر تو جانا ہے نا۔ تو دنیا میں اگر آسائشیں اٹھا بھی لی تو وہ کتنے برس، اور میں جرنلی طور پر ڈسکس کروں، ویری سوری ٹو سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے، دنیا بھر کے عاشقان رسول سے، اسپیشلی میں اسکاٹ لینڈ گلاسگو میں ہوں، میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی ملک سے چھوڑ کے کسی ملک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی جاتے ہی کوئی درخت نہیں لگے۔ یہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو بتا دوں، کسی ملک میں تو دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں، یقین مانے میں نے کسی ملک میں بھی وہ درخت دیکھا ہی نہیں ہے جسے پتے کی جگہ وہ نوٹیں گرتی ہوں کہ یار چلو یار وہاں جائیں گے تھوڑا درخت مرخت ہلائیں گے اور جناب نوٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی، نوٹوں میں جائیں گے۔ نہیں بھیا، کئی نوٹیں ووٹیں نہیں گرتی ہیں، یہ نوٹوں کا والا درخت کہیں بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو شاید پاکستان میں پہلے لگا ہوا ہوتا، ہم تو پہلے کام کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کوئی نوٹ ووٹ کا درخت ملتا ہی نہیں، ایسا کوئی بیج ہی نہیں ہے، محنت کا بیج بونے سے ہی کچھ ملا کرتا ہے، باقی نوٹوں کا کوئی بیج بونے کا ہوتا نہیں ہے۔ اب آپ دنیا سے نکل کے جب یہاں آتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں اپنے ملک سے نکل کر، تو کہیں بھی جا کر آپ پوچھیں ان لوگوں سے، اور میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ شاید میری بات کو انڈورس کریں گے، 15 20 سال تو صرف اسٹرگل میں گزر جاتے ہیں۔ اب آدمی آتا ہے یہاں 20-25 سال کی عمر میں، 20-25 سال کی عمر میں آیا، اور وہ بھی خوشحال آدمی تو کم ہی نکلتا ہے، زیادہ تو وہی نکلتے کہ جن کے ویسے ہی وہاں سارے وہ دانے مک گئے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے ہی نہیں، حساب کتاب قرضہ مرضہ لے کر نکلتے ہیں دنیا سے باہر یا اپنے ملک سے باہر، اور جہاں پہنچتے ہیں تو پہلے تو وہ قرضہ اتارو، اچھا جہاں پہنچتے ہیں وہاں پر قرضہ چڑھاؤ، جاتے کوئی ایسا نہیں ملتا، بہت کم لوگ ہیں جن کو پروفیشنلزم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر جاتے ہی کوئی ایسی سیٹ مل جاتی تو اس کے پیچھے بھی ان کی 30-40-50 سال کی محنت ہوتی ہے، تب جا کر کوئی یہ مطلب کہ سیٹ ہولڈر ہوتے ہیں۔ مگر جنرل ڈسکشن یہ ہے کہ آپ 20-25 سال کی عمر میں کسی ملک میں جاتے ہیں، اس ملک میں جانے کے بعد آپ 15 سے 20 سال اسٹرگل کرتے ہیں، اس 15 سے 20 سال اسٹرگل کے اندر جو گھر کا قرضہ تھا پہلے وہ اتارتے ہیں، پھر جہاں قرضہ اچڑا تھا وہ اتارتے ہیں، یہ سارے قرضے اتارنے کے بعد اب آپ کی عمر ہو گئی 40-45 سال کی، 40-45 سال کی عمر کے بعد کہتے ہیں یار آپ تھوڑا کمانا شروع کیا ہے، یہ بڑھتے بڑھتے آپ کی عمر ہو گئی 50 سال کی۔ ارے جوانی کی ساری بہاریں، زندگی کی ساری بہاریں تو آپ نے یہی نکال دی کمانے میں۔ اب 50-55 سال کی عمر میں جب بچہ بڑا ہوا تو بچہ کہتا ہے ابو ویئر از مائی سگنیچر، میری بینک میں سائن کدھر ہے؟ بولا تو کماتا کیا ہے؟ بولا تو کماتا نہیں ہے تو مجھے سائن تو دو، اس کو دینا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ 50-55 سال کی عمریں گزر جاتی ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں ان کا کہہ رہا جو اب تو چلو جنریشن آ گئی، باپ نے 50-55 سال کی عمر تک محنت کی، اب بچوں کو یہاں بیٹھ کر مل رہا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ بھی جو مل رہا ہوتا ہے تو بچے کب پوچھیں گے؟ کان میں بھی کسی بیٹے نے باپ کو نہیں پوچھا ہوگا ابا جان یہ جو اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، اتنی فیکٹری اور دولت کھڑی کی ہے، اتنے مکان بنائے، ابا یہ تو بتا دو حرام کا ہے کہ حلال کا ہے؟ اور اگر آج پتہ چل جائے نا کہ یہ جو تھا یہ سارا مطلب کہ شرن درست نہیں تھا، اور بیٹے کو بلا کر ذرا سمجھاؤ کہ بیٹا پتہ چل گیا ہے کہ جو سارا جمع کیا تھا یہ جمع کیا ہوا مال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تھا، مجھے مرنے سے پہلے اس کو ختم کر کے جانا ہے۔ آپ بتاؤ کیا بیٹا سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ ابا ساری زندگی نکال دی، اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے، کہاں میرے کو گنگلا کر کے جا رہے ہو؟ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں کون سپورٹ کرتا ہے؟ بیٹا کھڑا رہے گا، نہیں ابا جان سارا دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا تو تھا ہی سارا حلال اور پاک، پھر بھی خلافت کے آنے کے بعد سارا اپنے مال کا بڑا حصہ بیت المال میں جمع کروا دیا، اور اولاد اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ یہاں کون کسی کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہاں تو مطلب اگر باپ ایسا کو ڈیسیجن لے لے تو بیٹا تو کسی کو ڈھونڈے گا، بھائی دعا کرو میرا باپ جلدی دنیا سے چلا جاوے، یہ کچھ فارغ کر کے جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا۔ ہاں ایسے ہوتے بیٹے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک گھر کے اندر بیٹھ کر ایک والد اپنے دوست سے ڈسکس کر رہا تھا۔ کیا ڈسکس کر رہا تھا؟ بس یہاں قریب ہی ایک جگہ ہے،
وہاں جا کر دعائیں مانگی تھی، دعائیں مانگی تھی، بار بار دعائیں مانگی تھی وہاں جا کر، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے۔ بیٹا دوسرے کمرے میں دوست کے ساتھ باپ کی باتیں سن رہا تھا، دوست کو بولتا ہے یار جگہ پتہ بھی نہیں ہے میرا باپ، جگہ کون سی ہے، جا کر میں وہیں دعا کروں یا اللہ اس بڈھے کو کب اٹھائے گا۔ یعنی یہ باقاعدہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ یہ مطلب عجیب دور ہے۔ ہم نے کووڈ کے اندر دیکھا ہے نفسا نفسی کیا ہوتی ہے، اب یار یہاں جیتے جی دیکھ لیا ہے نفسا نفسی کیا ہوتی ہے۔ ڈر کس کو بولتے ہیں یار، خوف کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہے ایسا، بس بندہ ڈیسیجن لے اور اپنے آپ کو فارغ کرے اور حرام روزی اللہ نہ کرے، اگر اس کے آمدنی کا ذریعہ ہے تو اس کو فارغ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اسی کے گھر والے اس کے خلاف مقدمہ کر دے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس سے حساب لے کہ یہ ہمیں دنیا میں حرام کھلاتا تھا۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے، اور اس حرام کھلانے کی وجہ سے یعنی یہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو شریعت کے مطابق اس کو کرنا چاہیے تھا، اور وہاں پر اس کی نیکیاں اس کے گھر والوں کو اور گھر والوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور ایسا شخص اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ پیارے اسلام بھائیو، رشتے یہیں کے بعد ختم ہو جائیں گے، قبر میں اکیلے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا ہم کو، نہ بیٹا باپ کو دے گا، نہ باپ بیٹے کو دے گا، نہ ماں بیٹی کو دے گی، نہ ماں بیٹے کو دے گی، نہ بیٹا ماں کو دے گا، کوئی کسی کو نہیں دے گا ایک ایک نیکی بھی، کیونکہ وہاں ایک ایک نیکی کی بڑی قدر ہوگی، ایک ایک نیکی کا بڑا معاملہ ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، فیملی کے لیے روزگار کمانے کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں، یقیناً اس کا ایک اپنا اجر و ثواب ہے۔ میں آپ کو اس کا عرض کرتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان میں تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک نوجوان قریب سے گزرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک طاقتور اور مضبوط جسم والے نوجوان کو دیکھا تو کہا کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے، اور اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ البتہ اگر یہ دکھاوے اور فخر یعنی تفاخر فخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ نیتیں بیان ہو گئی ہیں کہ اگر روزی کمانی ہے، رزق کمانا ہے، تو اس میں کیسی خوبصورت نیت بیان ہو گئی کہ اپنے بچوں کو کے لیے، ان کی روزی روٹی کے لیے، والدین کے لیے، اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے بندہ روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کرتا اس لیے ہے کہ دوسروں پر وہ دکھاوا کرے گا اور ایسا ہے یا نہیں ہے، فخر کرے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ مشکل آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ اب کئی کمانے والے ایسے ہیں جو صرف ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کما رہے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ میں تو بڑا عجیب مسئلہ ہو چکا ہے، اسی طرح لینے دینے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھر بار کے تعلق سے بڑا عجیب پرابلم ہو چکا ہے، گاڑیوں کے تعلق سے بڑا عجیب پرابلم ہو چکا ہے۔ یعنی دکھاوا، فخر، یہ ساری چیزیں ہمارے بہت سارے جگہوں پر آپ کو، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فخر کر رہا ہے یا دکھاوا کر رہا ہے یا غرور کر رہا ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ کما رہا ہوں، کس نیت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس سے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا طلب کی،
وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو رزق کمانا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ مانگنے کو اسلام و دین پسند نہیں کرتا۔ رزق کمانا ہے، روزی روٹی کمانی ہے، لیکن اس کے لیے حرام نہیں کمانا۔ اور کیوں حرام کمائے بھائی؟ ملنا تو وہی ہے جو میرا مقدر ہے۔ نفس کی شرارتیں ہم کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو کئی لوگوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوگی۔ جی ہاں، دنیا بھر میں آپ چاہے سروے کر لیں، کئی لوگوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوگی، یار حلال سے آتا ہے کہ حرام سے آتا ہے، آنے دے آنے دے۔ کئیوں نے پرواہ نہیں کی ہوگی، لیکن انہوں نے کوئی پیسہ نہیں کمایا ہوا ہوگا، ہاتھ مارے ہوں گے انہوں نے بھی۔ ایسا نہیں کہ وہ سارے کے جو غریب ہو گئے انہوں نے سارے جتنے غریب انہوں نے کسی نے ہاتھ بھی نہیں مارا ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر غریب ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہوگا، میں جنرل بات کرتا ہوں۔ کئی ایسے غریب ملیں گے آپ کو، کم پیسے والے ملیں گے، کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ہاتھ نہیں مارا ہوگا، ہاتھ مارا ہوگا، ان کے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہوگا، مقدر میں نہیں تھا، اور کسی کے ہاتھ لگ گئے، وہ لوٹ مار کر کے نکل گیا۔ تو یہ اللہ پاک پر نظر، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے۔ جو آپ کے مقدر میں آنا ہے پیارے سمے اس نے آنا ہے۔ جو آپ کا رزق آپ کے میرے مقدر میں لکھا ہے۔ زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، کوئی ایسا جاندار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھا ہوا پیارے سمے بھائیو۔ جب رزق پورا ہو جائے گا ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم کس چیز کے لیے حرام کمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کچھ نہیں چھوڑتے۔ معاذ اللہ سور کا کام ہو تو کر لیں گے، شراب کا کام ہو تو کر لیں گے، جوئے کا کام ہو تو کر لیں گے۔ یعنی جاب ملنی چاہیے، ارننگ شروع ہو جانی چاہیے۔ بعض اوقات اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یار کچھ بھی بتا بھائی کر لوں گا۔ کتنے لوگ ڈرگس کا کاروبار کر کے جیلوں میں چلے گئے، نہیں گئے تب بھی کر تو رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ڈرگس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی اور دنیا بھر کے حرام اور ناجائز دھندے کر رہے ہوتے ہیں، کڈنیپنگ کے پیچھے کتنے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں لے کے جائیں گے سارا پیسہ؟ مرنا تو ہے نا، میں تو سائن والی بات کر رہا ہوں نا، مرنا تو ہے نا۔ پیسہ کوئی بھی ایسا آدمی مجھے آپ بتا دو، چلو کسی کی 60-70 سال کی زندگی گزری ہوگی، کوئی ایسا ایک پیسے والا بتا دے جس کی قبر میں اس کے ساتھ اس کی دولت کو بھی دفن کیا گیا ہو۔ نہیں کیا جاتا، دولت اوپر ہی رہ جاتی ہے۔ اب وہ بولے گا تب بھی نہیں دفن کریں گے، 100-200 روپے بھی دفن نہیں کریں گے، نہیں۔ اب ابا جان چلے گئے، اب چھوڑ کر گئے، ہم کو رہنے دو۔ کوئی نہیں میرے اسلام مجھے اعمال جائیں گے قبر میں، تو ہم کیوں نہ حلال ہی کمائیں اور حلال روزی سے ہی اپنی زندگی گزاریں۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی ایسا عمل کیا، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیارے اسلام بھائیو، یار نہیں یار ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، مجھے بعض لوگ ملے یار کچھ ایسا سامنے سے کوئی ایسا بن جائے نا راستہ، کیا کہتے ہیں سامنے سے، یار کوئی ایسا راستہ کوئی آپشن ملے تو یار تھوڑا یہاں سے چھوڑو۔ یار تم اللہ پر بھروسہ کرو، تم اللہ سے کنڈیشن کرتے ہو، یا اللہ جب تک تو وہ راستہ کھولے گا نہیں میں یہ راستہ چھوڑوں گا نہیں۔ بے وقوف انسان، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اللہ کے لیے سارے ناجائز و حرام راستے بند کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنے راستے کھولے گا آپ کا تصور بھی نہیں جائے گا۔ اس رب پر بھروسہ کرو بھائی، بھروسہ کرو، توکل کرو، اور جتنے بھی حرام ذرائع سب کو بند کر دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ایک نوجوان کے بارے میں ایک چند دفعہ میں نے بیان کیا، موضوع تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، بے روزگار تھا بیچارہ، کوشش کافی کی، روزگار تو ملا نہیں، کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک خوبصورت سی تھیلی ملی، بیگ، اس سے اٹھایا، کھولا تو اس پہ بہترین قیمتی ہار تھا۔ اس کو لگا کہ یار میں پریشان حال، دکھی، لگتا ہے میری مدد ہو گئی ہے، اللہ کی زمین سے ملا یہ میرا۔ یہ لے کے گھر چلا گیا۔ اب گھر جا کر اب اتنا قیمتی یار، بولا کل بیچوں گا اور اس سے میں یہ سارے اپنے سپنے، خواب اور روزگار کے سارے معاملات حل کروں گا۔ اتنے میں صبح ہوئی تو اس کو ایک آواز کان میں آئی، کوئی بوڑھی جیسی آواز تھی، بوڑھے جیسی، بھائی کل میرا ایک ہار گر گیا ہے، کسی کو ملا ہو تو دے دے، 500 درہم تحفے میں دوں گا۔
ایسا ایسا ہار ہے. اب وہ نوجوان نے آواز سنی, کہا کہ یہ لگے وہ نہ یہ ہار اسی چاچا کا ہے, میں تو سارے خواب دیکھ کر سویا اور رات کو. کچھ دیر پہلے کچھ دیر خیال آیا کہ یار نہیں یار یہ ہار میں کیوں دو, میں نے چوری تھوڑی کی ہے, کیا چوری تھوڑی کی ہے. پھر تو خیال آیا, اس سے کہیں پڑھا تھا کہ حقدار کو اس کا حق دے دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کرتا ہے. اب اس کو اپنے ایسے ہی خیال آیا, اپنے رب پر اعتماد, بھروسہ, توکل جو میں بیان کر رہا ہوں, خوف خدا. وہ اٹھا, گھر سے باہر نکلا, وہ آواز کے پیچھے گیا تو اس کو بوڑھا آدمی نظر آیا. تو بوڑھے آدمی کہنے لگا بابا ہار کیسا تھا؟ تو اس نے تھوڑا ہار کے بارے میں بتایا, کہا یہ ہے. ہاں 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 بیٹا یہی ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ تجھے جزائے خیر دے بیٹا, تو نے تو بس بہت مہربانی کر دی بیٹا. یہ لو مطلب نہیں 500 درہم کیا کروں گا بابا, دعا کر دو میرے لیے. نہیں بیٹا بابا آپ کی چیز تھی, آپ کو لوٹا دیا, اب اس میں کیا بھی 500 درہم لینا, انعام لینا, آپ میرے لیے دعا کرو بس. اس نے دعائیں وغیرہ دی, بوڑھے بابا نے ہار لیا اور چل گیا. کچھ دنوں تک وہ نوجوان وہی پریشان رہا. پھر کہا چلو دریا کے اس پار جاتے ہیں, وہاں جا کر کوئی روزگار تلاش کرتے ہیں. تو مختصر تھا, اس کے پاس سامان تھا, کپڑے وپڑے لیے اور چل دیا. اب کشتی میں بیٹھا, اب اس کے نصیب کے پانی میں طغیانی آ گئی, نہیں پانی میں ایک ہلچل مچ گئی اور پیسنجر جو تھے وہ ڈوبنے لگے, یہ بھی ڈوب گیا. اب ڈوبا تو تھیلی ویلی تو اس کے جو کپڑے تھے یہ تو ڈوب گئے. ڈوبتے ڈوبتے اس کے ہاتھ میں تختہ آ گیا. تختے پر اس نے سہارا لیا اور تختہ اس کو تراتے تراتے کنارے پر کہیں جزیرہ تھا, وہاں جا کر اس کو تختے نے ڈال دیا. وہ بیچارہ زمین پر پڑا, تیرتا تیرتا پہنچا, زندگی اس کی بحال ہوئی. تھوڑی دیر تک تو وہ لیٹا رہا. اب اٹھا, کپڑے گیلے, اچھا اب کو کپڑے بھی نہیں ہیں, سب تو چلا گیا پانی کے اندر, جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی گیا. اب وہ ادھر دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک پرانی سی مسجد نظر آئی. تھا نمازی آدمی, کہا چلو یار نماز پڑھتا ہوں. جا کر اس نے وضو وغیرہ کیا, کپڑے خشک بھی ہوئے, وضو کیا, نماز پڑھی. نماز کے دوران اس نے قراءت کی, قرآن پڑھا نا. تو جیسے اس نے نماز ختم کی تو آس پاس کچھ لوگ جمع تھے, علاقے کے کوئی بڑے بوڑھے, چھوٹا سا علاقہ تھا. تو اس سے دیکھا تو حیرت سے دیکھنے لگا. تو بڑے بوڑھوں نے کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہم نے ہمارے اس علاقے میں. تو اس نے اپنا سارا سنا ہے کہ یوں پانی میں تھا, کشتی ٹوٹ گئی, ڈوبتا ڈوبتا یہاں پہنچا ہوں. کہا بیٹا قرآن پڑھ رہے تھے آپ؟ اور ہاں. تو کہا بیٹا جب آ ہی گئے ہو اور تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو کچھ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا دینا, یہیں رہ جاؤ, ہم تمہاری کو خدمت کر دیں گے. اب اس کے بعد تو کوئی نہ گھر تھا نہ, اب کچھ رہا ہی نہیں تھا, کہاں جاتا. بولے ٹھیک ہے میری کوئی خدمت ہو جائے گی, روزگار کا انتظام ہو جائے گا, کھانا پینا مل جائے گا. بچوں کو اس نے قرآن پڑھانا شروع کیا, گویا مدرسۃ المدینہ شروع ہو گیا. ایک کہنے کو کہہ رہا ہوں. اچھا کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہا تھا. تو اس کو پوچھا اللہ کے بیٹا کچھ لکھنے کے لیے بھی آتا ہے آپ کو؟ بولا ہاں میں لکھ بھی لیتا ہوں. تو کہا بیٹا پھر ہمیں اور ہمارے بچوں کو, بڑوں کو کچھ لکھنا پڑھنا بھی سکھا دو, ہم تمہاری اور خدمت کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر دیں گے. تو چلو دارالمدینہ بھی کھل گیا. تو وہ یوں مطلب کہ کام شروع ہو گیا, اس کے لیے چھوٹا سا گھر ہو گیا اور وہ سیٹلڈ ہو گیا نا. آپ لوگ جیسے سیٹلڈ ہو جاتے ہو نا, وہ بھی سیٹلڈ ہو گیا کہ چلو یار قرآن پڑھا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ پڑھانا لکھانا سکھا رہا ہوں, اور اس کا انتظام بھی ہو جاتا تھا. اب وہ نوجوان ان میں گھل مل گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک چند دو بزرگ آئے, کہنے لگے بیٹا اچھے ہو, نیک ہو, اب اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو, شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اب یہ پیپر کے لیے نہیں تھا سارا جو یہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹا شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا آپ کرا دو. کہا ایک بچی ہے ہم جس کو جانتے ہیں, اچھی سیرت ہے, اچھی صورت ہے, اللہ نے چاہ تو رشتہ اچھا ہو جائے گا بیٹا, تمہاری زندگی سنور جائے گی. اب یہیں رہنا ہے تو پھر شادی وادی کر کے یہیں رہو. شادی بھی ہو گئی, نکاح بھی کروا دیا. اب نکاح کر کے جیسے ہی وہ لڑکا اپنے کمرے میں جاتا ہے شادی کے بعد اپنی دلہن کے پاس, تو جیسے ہی وہ دلہن کا چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے تو جھٹکا کھاتا ہے نا, جھٹکا کھا کے باہر بھاگ گیا. تو باہر وہ بڑے بزرگ کھڑے ہوئے تھے, کہا کہ بیٹا کیا ہوا, گھبرا گئے ہو؟ ہم نے تو ہمارے طور پر تو ہمارے نزدیک تو یہ اچھی سیرت کی اور اچھی صورت کی لڑکی ہے,
تمہارے لیے تو مطلب ہم نے ایک اچھا انتخاب کیا. خیریت تو ہے بیٹا, باہر آ گئے. اس سے کہا نہیں وہ اس کے گلے میں میں نے ہار دیکھا, وہ ہار سے مجھے تھوڑا سا جھٹکا لگا. بولا کیا ہار؟ تو اس نے اپنے سارے ہار کی کہانی سنائی کہ مجھے یوں ہار ملا تھا, یوں دے دیا تھا. تو کہا یہ ہار تو اس لڑکی کے گلے میں جو میں نے اس بابا کو دیا تھا. تو سارے سن کے کہنے لگے سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کہ بھائی کیا ہوا, مجھے بھی تو بتاؤ. کہ بیٹا وہ جس بابا کو تم نے ہار دیا تھا نا, یہ اس بابا کی بیٹی ہے. اور وہ بابا جب تم سے ہار لے کر ہمارے گاؤں میں آیا تو کہتا تھا کہ ایک علاقے میں مجھے ایک نیک نوجوان ملا تھا, جس نوجوان نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی, اگر وہ نوجوان مجھے دوبارہ مل جاتا تو میں اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیتا. تو آج اس کی دعا بھی قبول ہو گئی, تمنا بھی قبول ہو گئی, اور دیکھو اس کا نکاح تم سے ہو گیا. واہ واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. وہ چلو اب گھر چلا. 2 بچے اس کے یہاں ہوئے. ابھی یہاں ختم نہیں ہوگا, ابھی اسٹوری باقی ہے. 2 بچے اس کے یہاں ہوئے. پہلے ایک بچے کا انتقال ہوا, پھر دوسرے بچے کا انتقال ہوا, پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. سارے اس کے گھر کے جتنے ممبر تھے سب انتقال کر گئے. اب وہ ہار کس کے پاس تھا؟ اب وہ ہار کس کے پاس آیا؟ اسی کے پاس آیا جس یہ ہار چاہتا تو اس وقت غلط طریقے سے رکھ لیتا, مگر اس سے اللہ کی رضا کے لیے وہ ہار اس کے حقدار کو واپس کیا. اللہ تعالیٰ نے وہی ہار اسے حق کے ساتھ لوٹا دیا. بندہ رب پر بھروسہ تو کرے, اللہ پر اعتماد تو کرے. میرا رب ہے. جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے ماں کے سینے میں اس نے میرے لیے رزق کا اہتمام کیا. میرے والد کے دل میں میرے لیے رحم ڈالا. وہ دھوپ میں جل جل کر میرے لیے کما کر لاتا تھا. مجھے چھینک آتی تھی, مجھے کندھے پر اٹھا کر مجھے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے تھے میرے ماں باپ. مجھے بھوک لگتی تھی تو میری ماں سارے کام چھوڑ کر مجھے دودھ پلایا کرتی تھی. میرے رب نے میرے لیے لباس کا, میرے رب نے میرے لیے غذا کا, اور میرے والدین نے یہاں تک غور کیا کہ اب اسے تھوڑی سی ہارڈ فوڈ چلے گا تو میرے لیے تھوڑی سخت غذائیں بھی لائی گئی. یہ سارا کچھ تو میرے رب نے میری ماں کے دل میں ڈالا, میرے باپ کے دل میں ڈالا. اور آج جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو کیا اب میرا رب مجھے کھلائے گا پلائے گا؟ نہیں. جب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا میرے رب نے مجھے اس وقت کھلایا پلایا. ارے پیدا ہونے کے بعد تو بات کی بات ہے, جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی میرا رب میرے لیے وہاں روزی کا انتظام فرماتا تھا. بے شک. اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں, اور آج میں اس عمر میں ہوں کہ مجھ پر میرے رب کے احکام آتے تو میں اپنے رب کے احکام کو چھوڑ کر وہ شیطان کے احکام, شیطان کی اطاعت کو لازم کر دوں. آپ ایک گھر بناتے, میرے کتاب میں پڑھا ہے, ایگزامپل میں نے کتاب میں پڑھی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ میرا آخری حصہ چل رہا ہے بیان کا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آپ یہاں پر آئے دور سے, اب بڑی محنت سے زمین لیتے ہیں. زمین لینے کے بعد ایک گھر بناتے ہیں. گھر بنانے کے بعد اب اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ تیار ہو جاتا ہے آپ کا, ولا تیار ہو جاتا ہے آپ کا, اور اب قریب ہے کہ اب بالکل ریڈی ہے کہ اب آپ اس میں رہنا شروع کریں. ایک شخص آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے ہٹو, اس میں رہوں گا. کیا آپ اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں بڑا کیا. ایک قطرے سے تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنایا, گوشت کے لوتھڑے سے تمہارے لیے اعضا بنائے. ان اعضا سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ولادت بھی ہوئی, تم دنیا میں آئے. اللہ نے تمہارے کھانے کا, تمہارے پینے کا, تمہارے پہننے کا, تمہارا ہر طرح کا انتظام فرمایا. تم بڑے ہو گئے, تمہارا وجود بڑا ہو گیا, یہاں تک کہ تم بالغ ہو گئے. اب قریب ہے کہ اللہ کے تمام تر احکام اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ رننگ کرتے, چلتے, تم اس کے اڈاپٹ کرتے, تم اسے اختیار کرتے. جب یہ وقت آیا تم بالغ ہو گئے, تم اپنے رب کے احکام کو چھوڑ کر, رب کی اطاعت کو چھوڑ کر اب اپنے اس پورے وجود پر شیطان کی اطاعت کو لازم کرو گے. کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کس قدر ناراض کرنے والا یہ کام ہے. جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے,
فرض روزے جان بوجھ کر قضا کر دیتے ہیں. زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ دل و دماغ پر جیسے کہ کوئی پہاڑ کسی نے پھینک دیا, اتنی زکوٰۃ. ارے تم زکوٰۃ, تم پیدا ہوئے تھے تو کیا تھا آپ کے پاس؟ میرے پاس کیا تھا؟ ننگے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے دیا یہ مال, اللہ کے دیے ہوئے مال سے دینے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور جو رک رہے ہیں ان کو میں ڈرا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں زکوٰۃ لینے والا بنا دیا جائے. صرف ڈرائیں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. پوری زکوٰۃ دو. یہ کوئی نہیں جانتا کس سے پوری زکوٰۃ دی ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. یہ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کس سے روزہ پورا کیا؟ کوئی نہیں جانتا. یا تو اللہ ہی جانتا ہے نا کیسے روزہ پورا کیا, تو اللہ ہی جانتا ہے نا زکوٰۃ پوری دی. تو جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ روزہ پورا کرتا, اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا زکوٰۃ پوری دیتا. اب جانتا ہے کہ اگر زکوٰۃ میں نے کم دی تو اللہ تو جانتا ہے نا, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ علیم بھی ذات صدور ہے, دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ جو زکوٰۃ پوری نہیں دیتے وہ اپنے لیے کتنی بڑی بربادی اپنے ذمہ لے رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ نے دیا مال, اس کا دیا ہوا مال اس کے راہ میں دے دو. میں نے ایسے بزرگوں کے واقعات پڑھے جن میں حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, امام حسین کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں نے ایک سے زیادہ بار, اور دیگر بزرگوں کے میرے اپنی سارا مال راہ خدا میں دیا ہے, سارا مال, جسے صدیق اکبر نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ہم سے تو 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور جب تھوڑا روزگار کے چکر میں, تو میں شروع سے بیان یہ کر رہا ہوں, حرام روزی کماتے ہیں, یہ کماتے ہیں, وہ کماتے ہیں. اب اللہ کا حکم ہے, ابھی آنکھوں کو اپنی نگاہوں کو حرام سے بچاؤ, اللہ نے حکم دیا ہے. اپنی کانوں کو حرام سے بچاؤ, اللہ نے حکم دیا. اب جوان ہو گئے, بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, شروع سے ہی تربیت ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو وہ نمازوں پر بات ہو رہی تھی. نماز نہیں پڑھتے لوگ, میں کہا نماز پڑھتے. اگر ان بچوں کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر باپ وہ کام کرتا جو اسے شریعت نے کہا تھا, سختی کرتا 10 سال کی عمر میں, ابھی بالغ نہیں ہوا, اگر اس وقت سختی ہوتی تو آج یہ بچہ مسجد کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوتا نماز کے لیے. ہوئی نہیں سختی. اسکول کے لیے سختی ہوئی, کالج کے لیے سختی ہوئی, یونیورسٹی کے لیے سختی ہوئی, مارکیٹ کے لیے سختی ہوئی, آفس کے لیے سختی ہوئی, بزنس کے لیے سختی ہوئی, ارننگ کے لیے سختی ہوئی. کماؤ بھوکا مرے گا, کماؤ بھوکا مرے گا, پڑھ لے بھوکا مرے گا. ارے کبھی کہا نیکی کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں چلا جائے. کبھی کہا بچے کو کہ بیٹا نیکی کر, عبادت کر, اللہ کو راضی کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے, دنیا میں بھوکا رہے گا, یہ سمجھایا. قیامت کے دن عذاب ہو سکتا ہے, یہ نہ سمجھایا. فلاں فلاں ناراض نہ ہو جائے, یہ سمجھایا. اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ نہ سمجھایا. اب یہ ساری ہماری پرابلمس ہیں اور اس کو درست کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, جب تک سانس ایک وقت باقی ہے. بندہ لمحے بھر کے لیے اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے, اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے, اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا سوچو. سب سے پہلے جو اچھا سوچنا ہے, میں بالکل اس معاملے میں کلیئر ہوں, الحمدللہ آپ بھی اس معاملے میں کلیئر رہیں. جو سب سے پہلے جس کو اچھا سوچنا کہیں گے وہ اس وقت کا ہے جب موت نہیں آئے گی, اور وہ ہے مرنے کے بعد. اس وقت کے لیے سب سے پہلے سوچے, اور اس کے بعد یہاں کا سوچے جہاں موت آنی ہے. ہم اس وہاں کا تو بہت سوچتے ہیں جہاں موت آنی ہے, وہاں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں جہاں موت آنی نہیں ہے. وہاں تو موت کو موت آنی ہے کہ ہم اٹھ کر قیامت کے روز اپنے رب کے حضور کیا منہ دکھائیں گے. کل ہم سے ہی پوچھا گیا اپنی اولاد کے لیے کیا کیا, ہم یہ بولے کہ دولت کا انبار چھوڑ کر آیا ہوں. پھر پوچھا حرام کے حلال. میرے امیر سنت اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے, میرے پیر و مرشد اتنی خوبصورت اور اتنی ایمان افروز اور چوٹ کرنے والی بات کرتے ہیں, بہت مختصر مگر بڑی جامع بات ہے. حساب حلال پر ہے, حساب جو ہے نا حلال پر ہے, حرام پر تو عذاب ہے. بہت کتنی سی بات تھی. حساب کس پر ہے؟ حلال پر. حرام پر کیا ہے؟ اب بھی ہم نہیں مانیں گے. کیمیا سعادت میں امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے حلال کمایا، کیا کمایا؟ حلال کمایا اور حرام میں خرچ کیا. حلال کمایا، حرام پہ خرچ کیا. اللہ فرمائے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. ایک اور شخص آئے گا، اس نے حلال حرام، پہلے میں نے کیا کہا؟ حلال کمایا. دوسرا آئے گا، اس نے حرام کمایا اور حلال میں خرچ کیا. کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. یعنی حرام کما کر حلال میں خرچ کیا اور حلال کما کر حرام میں خرچ کیا. یعنی حرام سے حلال اور حلال سے حرام، دونوں کے لیے کیا ہوا؟ تیسرا آئے گا جس نے حرام کمایا، حرام میں خرچ کیا، فرمایا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. اب چوتھا شخص آئے گا، حلال کمایا اور حلال میں خرچ کیا. کہا جائے گا رکو، اب اس کا حساب لو. اب اس کا حساب شروع ہوگا. جو حقوق مال کے تعلق سے ہیں نا، ان تمام حقوق کا حساب ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں، ہر ایک کو اپنے جو مال کما چکے ہیں، مال کما رہے ہیں، اب حلال ہی ہے، ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم فائنلی حلال ہی ہے. اس میں بھی دیکھیں کسی کے حق تو شامل نہیں ہو گئے. یعنی صرف ارننگ کو نہیں، مطلب وے آف موڈ آف بزنس کو نہیں دیکھنا. اللہ نہ کرے کسی یتیم کا مال، کسی وارث کا مال، کسی بیوہ کا مال، بہنوں کا حصہ، بھائیوں کا حق، تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ سب میرے مال میں شامل ہو گیا ہو ناجائز طریقے سے. اور جن کو جو حقوق دینے تھے مال کے، وہ حقوق ادا نہیں کیے. تو ان تمام تر معاملہ، کیونکہ یہ بتاؤ نا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو شعر ہے، فکر معاش بد بلا، فکر معاش بد بلا، ہولے معاش جاں گزا. یعنی معاش کی جو فکر ہے نا، کمانے کی فکر، یہ بد بلا ہے. میرے استاد صاحب مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ فکر معاش بد بلا یہ ان کے لیے ٹینشن ہے جس کو حلال کمانا ہے. حرام والوں کو ٹینشن نہیں ہوتی. فکر معاش کہ حلال کمانا ہے، اور حلال کمانا مجھے بھی حلال کمانا آسان نہیں ہے. حلال کمانا ایسا جیسا ایک ایسے راستے میں جس کو گاڑی چلانی کوئی نہیں آتی، اور سارے ایک مطلب یوں چلا رہا ہے، کوئی یوں چلا، ایسے میں آپ کو گاڑی چلانی بھی ہے، نہ کسی کو مارنی، نہ کسی کو اپنی گاڑی کو مارنے دینا ہے. اب ایسے روڈ پر گاڑی کون چلا سکتا ہے؟ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور وہاں آپ اپنی قیمتی گاڑی لے کر سڑک پر آ گئے، اور آپ چاہتے یہ ہے کہ نہ میرے بھی کسی کو ماروں تو بھی پھنسوں گا، کسی نے مجھے مارا تب بھی میری گاڑی کو نقصان پہنچے گا. اب ایسے سڑک پر گاڑی چلانا کیسا ہوگا یہ بتا دیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اب ایسے حالات میں کہ جہاں مطلب حرام حلال کی تمیز ہی نہیں، ایک شخص حلال ہی کمانے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے، سارے علم حلال طیب روزی کمانے کا علم سیکھ کر مارکیٹ میں آتا ہے، پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. اس کو ڈیلنگ کرنے میں ہی اس کی زندگی کا آدھا حصہ کھو جا کے گزر جائے گا. مبالغہ کر رہا ہے، ڈیل کروں کس سے؟ مبالغہ کر رہا ہوں میں. فکر معاش بد بلا، ہولے معاش جاں گزا. اور قیامت کا دن، حساب کتاب معاملات، سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، حساب کتاب ہو رہا ہوگا. 50,000 سال کا وہ قیامت کا دن ہوگا. آدھا تو اسی میں گزر جائے گا کہ حساب نہیں ہوا ہوگا. جنت میں جاتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں، مطلب یہ سارے سوال آتے ہیں نا. ہولے معاش یعنی دنیا میں معاش کی فکروں میں کیسے 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 وقت گزر کے جب دنیا سے گئے، اب قیامت کا دن ہے. وہاں کیا فیصلہ ہونا یہ پتہ نہیں ہے. فکر معاش بد بلا، ہولے معاش جاں گزا. لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ تبھی ہمارے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ہم پڑ گئے دنیا کی محبت اور دنیا کی آسائشوں، اور بعضوں نے کر لی زندگی اکوف اپنی عیاشیوں میں. بندہ اگر قبر و حشر اور نزا اور قبر اور حساب کتاب اور قیامت جہنم اور یہ سارے تذکرے پڑھے تو ساری لذتیں ختم ہو جائے کہ میرا بنے گا کیا؟ اللہ کی پناہ. یہ درس اگر ہم اپنے گھر میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو دیں، انشاءاللہ تعالی چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک بیان کافی نہیں ہوتا عموماً، لیکن جب ہم سنتے ہیں تو سن کر پھر ہمیں اسے اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے.
اسی کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کم از کم چند منٹ کے لیے گھر میں درس فیضان سننا شروع کر دیں آپ روزانہ کسی نہ کسی ٹائم پر جب آپ کے فیملی ممبر بیٹھتے ہیں بچے وغیرہ امیر سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں لے لیں نیکی کی دعوت لے لیں اس طرح اور بھی مقتدہ المدینہ کی کتاب ہے جسے درس دیا جاتا ہے اپنے گھر میں 3 منٹ کے لیے بھی جسٹ اونلی 3 منٹ کے لیے بھی درس دینا تو شروع کریں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے ہاتھوں میں نیک اعمال کے رسالے دے دیں کہ یہ لو بیٹا 3 منٹ 4 منٹ جو بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے صرف اس کو فلفل کرنا ہے میں یہ چیزیں انڈیویجول طور پہ بیان کر رہا ہوں آپ کے گھر کے اندر کی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ان تمام تر چیزوں کو صرف گھر میں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ آپ لے کے چلیں گے اللہ نے چاہا تو چند مہینوں میں آپ کو اپنے اندر اور اپنے بچوں میں اور اپنے گھر میں اللہ نے چاہا تو ایسا فرق نظر آئے گا کہ انشاءاللہ مدینے کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ہواؤں اور خوشبوؤں کے مزے لینا شروع کر دو گے آپ ایفرٹس تو کرنی پڑے گی نا بغیر کوشش کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا مدنی چینل ہی چلائیے اور خود بھی اور اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کروائیے یہ چند ایک چیزیں ہیں آپ کریں تو صحیح چیزیں بیان کی ہیں کیا اس میں اسلامی بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی تعاون کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی اسلامی بہنیں بلکہ درس کبھی آپ دیں کبھی اسلامی بہن دیں مگر اس پہ بھی بے پردگی نہ ہو پتہ چلے دیور بھابھی سارے بیٹھ کے پر درس دے رہے ہیں یہ نہیں ہو یہ احتیاط کریں اس میں مطلب احتیاط کیا بچنا ہی ہے جو ایڈلٹ یہ جو گناہ ہے بدکاری والا ورلڈ سروے بیان کر رہا ہوں اس میں نمبر 1 وہ ہے جو کزنس کے ذریعے بدکاری ہوتی ہے سب سے پہلا جو نمبر آیا ہے کزنس کے ذریعے آیا ہے یہ میں نے خود ریسرچ کی ہے پڑھا ہے میں نے اس کو کیونکہ جو جتنی زیادہ جس پہ ایکسیس ہے نا اس کے لیے اٹیمپ کرنا اتنا ہی زیادہ ایزی ہے بات سمجھ رہے ہیں بھائی پلے بڑے گھنٹی بجے گی دروازہ کھل جائے گا گھر میں آ جائیں گے گھر میں ہی رہیں گے ان سے زیادہ بچنے کے لیے تاکید کی گئی ہے اس کے بعد دوستوں کی باری آتی ہے اس کے بعد جو ادارے ہیں تعلیمی وہاں کی باری آتی ہے اسٹرینجر کی باری چوتھے نمبر پر ہے یہ آپ کو میں بتا دوں یہ آپ سروے کر سکتے ہیں کہ میں نے خود سروے کیا جب مجھے اس پر ایک پورا لائیو پروگرام کرنا تھا تو اللہ پاک آپ کی میری دین ایمان کی حفاظت کرے جان مال کی حفاظت کرے عزت آبرو کی حفاظت کرے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اپنی روزی کا جائزہ لیں رزق کو صرف حلال کریں حرام سے بچیں گھر میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں اسلامی بہنیں تعاون کریں اسلامی بھائی تعاون کریں مل جل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم خود کو پھر اپنے گھر کو اور ساتھ انشاءاللہ محلے کو علاقے کو سب کو اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے بچانے کی اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ماشاءاللہ حلال روزی کمانے کے حوالے سے حرام سے بچنے کے حوالے سے آخر میں ماشاءاللہ اس طرح ایمان کی حفاظت کے بارے میں درس دیا علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہت زبردست ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے آج دعوت اسلامی آپ کے سامنے دنیا کے 150 کے قریب ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے اور لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس سے وابستہ ہیں اور یہ الحمدللہ جہاں اللہ کریم کی خاص رحمت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے وہاں ایک مرد قلندر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری کا فیضان بھی ہے اور امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں قادری سلسلے میں داخل فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں داخل کر دیتے ہیں تو آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان امیر اہل سنت کے اجازت یافتہ موجود ہیں وکیل عطار موجود ہے نگران شورا کو یہ اجازت ہے کہ وہ آن بہاف آف امیر اہل سنت ہمیں ان کا مرید بنا سکتے ہیں غوث پاک میں داخل کر سکتے ہیں آج جو موجود ہیں بہنیں موجود ہیں فل ٹائم فار دا رائٹ ڈیسیشن آئیے نگران شورا کے ذریعے سلسلے میں داخل ہو جائیں امیر اہل سنت کے ذریعے قادری عطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں اور جو کسی پیر صاحب سے آلریڈی مرید ہیں اگر وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں جب نگران شورا فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ ریپیٹ کریں گے طالب ہوتا ہوں میں پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا نگران شورا سے گزارش ہے ہمیں توبہ بھی کروائیے اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیجیے صلاۃ و السلام علیکہ سلام وعلی
یا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگ سے بچا رہا، روزے پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں فرما، کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دو باتیں عرض کر دوں، پہ دعا ہوگی۔ دعا میں یہ نہیں 44 پر ہے، یہاں 944 لکھا ہوا ہے تھا ابھی انشاءاللہ، اسکرین پر 944 لکھا ہوا ہے تھا۔ تو ایک دو باتیں میں عرض کروں کہ پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ معلومات لیں گے آمدنی حلال ہے، حرام ہے، جائز ناجائز۔ تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ یار کہاں پوچھوں، نمبر پلیٹ لکھ کس سے پوچھوں، کون بتائے گا؟ باقی ادھر ادھر تو بولیں گے نہیں یار سب چلتا ہے معاذ اللہ۔ ہفتہ سنت یہ آن لائن، مطلب آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی، ای میل پر بھی، کال پر بھی آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں۔ دیکھیں ڈاکٹر کا نمبر شاید آپ کے موبائل میں ہوگا، کوئی ایسا نمبر جو آپ کو لگا یار کہیں پھنس گیا، پردیس میں ہو تو یار ایک آدھ نمبر موبائل میں ہونا چاہیے، اٹھے نہیں اٹھے بات کی بات ہے لیکن ہونا چاہیے۔ تو یہ موبائل میں ہم نے 3 4 5 ایسے ایمرجنسی کے طور پر نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چلو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھتے ہیں لوگ۔ مفتی کا نمبر ہے، کیا کروں گا، کہیں پھنس گیا کہ یار یہ کام کروں نہیں کروں، حلال کے حرام، جائز کے ناجائز، کس سے پوچھوں؟ تو دارالفتہ ہے سنت کا نمبر ہمیں رکھ دیجیے، پھر چار کی شنمائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تو پھر بھی چارج کرتا ہے، مفتی تو چارج ہی نہیں کرتا۔ یہاں تو کنسلٹنسی چارجز ہیں، دوائی تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ شرعی رہنمائی کے لیے کہ دوسرا میں اسلامی بہنوں سے درخواست کروں گا جو میں نے حرام اور حلال روزی کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑا اگر یہ سیریس ہو جائے گی تو گھر میں بہت سارے کام نہ ہونے والے بھی ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ اسلامی بہنیں جو ہماری یہ لے کر بیٹھ جائیں، ذرا بیٹھو بتاؤ ہماری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے پاس پیسے کتنے، یہ شاید ہمارا آدمی نہیں بتائے گا، نارملی یہ بھائی یہ نہیں کریں گے۔ لیکن یوں ایک مشورہ دے رہا ہوں تھوڑے خوش طبعی کے ساتھ، پلیز آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں اور یہ طے کریں آپس میں کہ ہمارے گھر میں آج کے بعد کوئی ناجائز و حرام کا سکہ یا لقمہ نہیں آئے گا۔ اچھا وہ پوچھے گا اسلامی بھائی آپ کو گھر کا آدمی، تو پھر یہ سارے وہ شاپنگ اور یہ کھانا پینا ہوٹلنگ یہ سب بھی کیسے ہوگا؟ تو میں آپ کو اس کے لیے امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ یہ میری اسلامی بہنوں کے لیے خاص بیان کر رہا ہوں۔
امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب آدمی گھر سے نکلتا تھا کمانے کے لیے تو بیٹی اور بیوی اسے کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. کیا کہتے تھے؟ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. ہم بھوک برداشت کر لیں گی، جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا حرام کما کر مت لانا. یہ باقاعدہ کہا جاتا تھا. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے احیاء العلوم میں. تو آپ سب مل کر ایک انڈرسٹینڈنگ کریں کہ ہمیں گھر میں حرام روزی نہیں چاہیے. بعض اوقات جب آپ کلوز کرتے ہیں خود کو غلط چیزوں سے، انلیگل ایکٹیویٹی سے، تو تھوڑا بہت بندہ بیک فٹ پر آتا ہے. کمپرومائز کریں، اللہ کی رضا پر نظر رکھیں، اس کی مدد پر نظر رکھیں. اگر دنیا میں چند دن قسمہ پرسی میں تھوڑا سا اس پہ گزر گئے تو انشاءاللہ جنت میں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی دکھ ہے، جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کرتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ علی سید المرسلین. یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب کریم یا ارحم الراحمین. یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان. تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے حاضر ہیں. مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں پر تیرے بندے اور بندیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے اللہ، اے رحمان، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے زندگی اور موت کے مالک، اے عزت و ذلت بے شک تیری دست قدرت میں ہے. یا اللہ، تیرے محتاج بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہماری زندگی گناہ کرتے کرتے گزر گئی ہے، گناہ کرتے کرتے گزر گئی، بس گزر گئی مولا. اب نہ جانے کب موت آ جائے اور ہمارا دنیا سے رشتہ منقطع ہو جائے. اللہ، اگر یہ گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے، تو ناراض ہوا تو ہمارا کیا بنے گا مولا. اے مولا، اے میرے رب، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے اللہ، ہم عادی مجرموں پر رحمت کی نظر کر دے. ہم گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، گناہوں کی لت پڑ گئی ہے. گناہ نہیں کرتے مولا، ہمارے کو چین نہیں آتا. نگاہیں گناہ کرتی ہیں، کان گناہ کرتے ہیں، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، روزی گناہوں کے ذریعے کماتے، مگر مولا نہ شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے، نہ کوئی ڈر لگتا ہے. مولا بڑے بے باک سے ہو گئے. اے مولا، اے رب کریم، تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ ہم پر رحمت کی نظر کرتے. ہم گناہ کر کے جینا نہیں چاہتے، ہم نیکی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم نیک بن کر جینا چاہتے ہیں، پرہیزگار بن کے جینا چاہتے ہیں، تیرے نیک بندے بن کر جینا چاہتے ہیں، تیری پسند کا بندہ بن کر جینا چاہتے ہیں. مولا کرم کر دے، رحمت کی نظر کر دے، ہم پر آسانیاں کر دے. ہم کمزور، ہم کو نہیں چھوٹا، نفس و شیطان نے دبا کے رکھا ہوا ہے، دبا کر رکھا ہوا ہے، بڑے پریشان ہو گئے. مولا کرم کرتے، اے رب کریم کرم کر دے، اے مالک کرم کر دے، اے قادر مطلق کرم کر دے. ہم تجھ سے تیرے کرم کی، تیرے فضل کی، تیری رحمت کی بھیک مانگتے. مولا ہم پر رحمت فرما، گناہوں سے بچا اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری مغفرت کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، جنت ہم سب کا مقدر بنا دے. یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، ہمارے بیوی بچوں پر بھی رحم فرما، ہمارے گھر بار پر رحم فرما، کاروبار پر رحمت کی نظر فرما، روزگار پر رحمت کی نظر فرما. مولا تجھ پر کامل توکل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حرام روزی سے بچا، حرام کے لقموں سے بچا، حرام آمدنی سے بچا، حرام کاموں سے بچا. حلال 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 طیب روزی عطا کر، آسان بھی روزی عطا کر مولا، اور اتنا دے کہ ہم تیری ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے.
ہمارے قرضے وغیرہ بھی نہ ہو مولا، جو قرضے وہ ادا ہو جائیں یا رب کریم، ساری امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے، نمازی بنا اللہ، نمازی بنا، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، مولا کوئی نماز قضا نہ ہو، ساری نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے مولا، کرم کر دے، مہربانی کر دے مولا، اب تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بن جائے، قرآن پڑھنے والے بن جائے، پوری زکوٰۃ دینے والے بن جائے یا اللہ، حج کی سعادت بھی عطا کر دے، میٹھا مدینہ بھی دکھا دے مولا یا اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کر دے، جتنے بھی کورونا اور کووڈ کی وجہ سے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ، سب کی بخشش کر دے، ان کو بھی اللہ بے حساب جنت میں داخلہ دے دے یا رب کریم، پیارے حبیب کا واسطہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب دے، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ عطا فرما یا رب کریم، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ محبتوں میں بدل دے، نا اتفاقیوں کو اتفاق میں بدل دے، دوریوں کو قرب میں بدل دے، جو بچھڑے ہیں مل جائیں، جو روٹے ہیں بن جائیں، خاندانوں کو بکھرنے سے بچا لے، ہمارے خاندانوں کو اجڑنے سے بچا لے، ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے، ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے، ہمیں درگزر پیار اور محبت اور معاف کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، مال کی محبت سے بچا، دنیا کی محبت سے بچا یا اللہ، مدینے کی محبت ہمارے روئے روئے میں بس جائے، عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا نصیب فرما دے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا مولا، بس ایمان سلامت رکھنا یا اللہ، فتنوں سے بچا، فتنوں سے بچا، طرح طرح کے فتنے مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارے بیوی بچوں کا بھی ایمان سلامت رکھنا یا اللہ، لمحے بھر کے لیے بھی، لمحے بھر کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو مولا، ہم مسلمان ہی جیے اور مسلمان ہی مرے مولا، اور جب قیامت کے دن اٹھے تیرے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا مولا، ہم یہ مٹھی بھر تیرے بندے اور بندیاں جمع ہیں، ہم پر کرم کی نظر کر دے اور ہمارے لیے بے حساب جنت میں داخلہ مقدر کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، تیرے حبیب کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آقا کی سنتوں پر عمل کر کے جینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، امیر اہل سنت، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما یا رب کریم، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہلوایا ہے اللہ، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ، جو یہاں ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، مدنی چینل پر ہیں، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کر، اندرونی بیرونی خلفشار سے بچا یا اللہ، دنیا بھر میں کہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص لطف و کرم فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مگر ایک اعلان سن لیں، دو گاڑیاں ہیں رونگ پارک ہوئی ہوئی ہیں، پلیز اس کو ہٹا لیں، ایک گاڑی ہے SD12ZCL اور دوسری ہے، اور ملاقات انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، SK16AGX مصطفیٰ رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا، ہم غریبوں کے آقا
پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ رب کریم اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب اور کمیٹی کے وہ حضرات جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آج اجتماع کرنے کی اجازت دی، اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا